آج کی جو گفتگو ہے وہ بھارت میں مسلمانوں کا آئندہ کیا لاہ عمل ہونا چاہیے اس پر ہے۔ اس میں بہت سارے ڈائمینشنس ہیں گفتگو کے، لیکن جب ہم مسلمانوں کا کہتے ہیں تو پھر لاہ عمل بھی مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان رہتے ہوئے ایسا کوئی لاہ عمل جو مسلمان نہیں ہے وہ اختیار کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک واقعہ اپنے ملفوظات میں ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا کیا مقام ہے، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ دیوبندی حلقہ فکر میں ایک بڑا نام ہے ان کے ملفوظات کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک بھجنگ رہتا تھا، اور اس کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ فی البدی حل بتا دیا کرتا تھا کہ کیا کرنا ہے تم۔ کوئی مسئلہ اس کے سامنے آئے اور بتا دیتا تھا کہ یہ کرو، وہ لوگ کر لیتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے درخت پہ چڑھ گیا، اسے اترنا ہی نہیں آ رہا تھا، تو لوگوں کے اندر یہ چیبی گوئیاں پیدا ہوئی کہ بھئی اب کیسے اتاریں اس کو۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو موصوف ہے ان سے پوچھا جائے ان کو کیسے اتاریں۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، ذرا اس کو حل کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لوگوں سے کہا ہے کہ رسہ لے آؤ، تو لوگوں نے رسہ لا لیا۔ ہے کہ ایک آدمی اوپر چڑھ جائے، اوپر بھی چڑھ گیا۔ ہے کہ یہ رسے سے اس کی کمر میں باندھ لو، اس کی کمر میں باندھ دیا، اور یہ رسہ نیچے چھوڑ دو، لوگوں نے چھوڑ دیا رسہ۔ ہے نیچے جتنے لوگ ہیں پکڑ کے کھینچے اس کو۔ اب لوگوں جتنے لوگ تھے انہوں نے پکڑ کے کھینچا اس کو۔ اب کھینچنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک درخت پہ بیٹھا ہوا آدمی، اس کی کمر میں رسہ بندھا ہوا ہے اور نیچے سے لوگ کھینچ رہے ہیں، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ وہی ہوا، وہ نیچے گرا اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بڑا عقل مند سمجھتے تھے تم کو، اور تم نے اتنے حل بتائے تھے گاؤں والوں کو، اور یہ حل تم نے آج بتایا تو اس کا تو انجام موت ہو گیا ہے، موت ہو گیا ہے، تو تمہاری عقل مندی کہاں چلے گی؟ تو وہ سوچنے لگا کہ یار کہاں گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب وہ اس کا پروسیس شروع ہوا سوچنے کا۔ انہوں نے کہا کہ غلطی کہیں بھی نہیں ہے، اس کا جو قسمت میں تھا یہ ہو گیا۔ میں نے اب تک جتنے حل بتائے ہیں وہ سب سکسیس ہوئے۔ جب بھی لوگ کنویں میں ڈوب کے مرتے تھے تو میں نے یہی طریقہ لوگوں کو بتایا تھا کہ لوگ کمر میں رسی باندھے اور کھینچے اس کو، تو لوگ بچ جاتے تھے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ رسی کمر میں باندھنے کے بعد اور کھینچنے کے بعد آدمی مر گیا۔ اب یہ ایک ہمیں یعنی مسکرانے کا یا ایک مذاق کا تو ایشو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو میسج ہے وہ میسج یہ ہے کہ ہر ایک پر حل اپلائی نہیں کیا جا سکتا جو معروف میں چلتا ہو۔ یا اس کو اگر ہم یہ مانا جیسے اشرف علی تھانوی صاحب کے زمانے میں جو حالات تھے اس میں اگر اس سے مطلب لیا جائے واقعے سے، تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس کا حل مسلمانوں ہی کے ذریعے سے حل ہوگا۔ اس کو اگر آپ دوسرے حل کو اپلائی کریں گے تو اسی طرح جو موت ہو گئی ہے ایسی موت ہو جائے گی۔ ہمارا مسئلہ ہے تو سلوشن بھی اس کا وہی ہونا چاہیے جو ہم سوچتے ہیں۔ اگر بینگ اے مسلم ہمارے مسائل ہیں تو بینگ اے مسلم ہمارے جو مسائل ہیں اس کا حل بھی مسلمان ہونا چاہیے، تبھی معاملات حل ہوں گے، ورنہ جو دور چل رہا ہے یہ اور بد سے بدتر ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے میں اپنی تمہیدی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ صرف میری بات کو فائنل نہ سمجھتے ہوئے اس پر غور و فکر کریں گے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جانچیں گے، اور اس میں اگر کوئی مواد ملتا ہے تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس امید کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس
لائے عمل کے حوالے سے ہو، مستقبل کے حوالے سے ہو، ایک بڑی چرچا ہے. چرچا اس معنی میں کہ خود ایک فن ہو گیا ہے مستقبل کو دیکھنا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. ایک سسپینس کی دنیا ہے جو ناولوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے. تو یہ سسپینس کی دنیا جو ہے کبھی کبھی ابھر کر سامنے بھی آ جاتی ہے. تو باضابطہ ایک پورا علم ہو گیا ہے مستقبلیات کا، فیوچرزم کا، کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. تو یہ بڑا علم ہے، یہ بہت دلچسپ بھی ہے اور اس میں آدمی مزہ بھی لیتا ہے. لیکن حقیقت سے جو لوگ جھوجتے ہیں، معاملات سے جو جھوجتے ہیں، حادثات سے جو جھوجتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ زندگی کے وہ سمت سفر کو کلیئر کر دیتا ہے جو بنیادی طور پر ان کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے ان کا حل کہاں سے ملے گا؟ ان کا حل اسی کتاب سے ملے گا جو کتاب کو مقدس مانتے ہیں. ان کا حل اسی سیرت سے ملے گا جو ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی حیثیت سے موجود ہے. یہ دونوں کے علاوہ اور کوئی حل تیسرا کہیں سے ملنا نہیں. ڈونالڈ ٹرمپ ہمارے لیے، مودی ہمارے لیے، یا یہ کہ کانگریس پارٹی ہمارے لیے، یا ایون مسلمانوں کی جو چھوٹے موٹے سنگٹھن ہیں، یہ اٹھ کر اگر کچھ ہمارے لیے لائے عمل پیش کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے. ہوگا ہی نہیں. اگر ہوگا تو وقتی فائدے ہوں گے، پرماننٹ کوئی علاج نہیں ہے اس کا. پرماننٹ انہی چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا جو ہماری اصل بنیاد ہے، اور ہماری بنیاد قرآن مجید کی ہے. یہی ہماری تاریخ ہے، یہی ہمارا جغرافیہ ہے، یہی ہمارا علم ہے، یہی ہمارا ہنر ہے. اسی سے ہمیں انسپائریشن ملتا ہے، یہی ہمیں بتلاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، اور یہی وہ بتلاتا ہے کہ آگے کامیاب ہونے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے. دنیا کے اندر اور دنیا کے بعد جو آخرت ہے، یہ دونوں میں تمہیں کیا کرنا ہے یہی بتلائے گا. اس حوالے سے میں نے جو بات کی ہے کہ ہم بیسیکلی قرآن مجید سے اس کو ڈھونڈیں، تلاشیں اس کے اندر، اور ڈھونڈ کر کچھ چیزیں ایکسٹریکٹ کریں. میں نہیں کہتا کہ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو آپ فائنل سمجھیے، لیکن اس پہ سوچیے ضرور اور اس پہ غور کیجیے. اس کو مزید مفسرین کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ماضی میں جتنے مفسرین ہمارے ہیں، جتنے قدیم ہیں، جتنے جدید ہیں، سب کو پڑھیے آپ، اور ان کو پڑھنے کے بعد کچھ کنکلوڈ کیجیے، اور کنکلوڈ کرنے کے بعد کسی ایک حصے پہ عمل کرنا شروع کر دیجیے. پھیلاؤ تو بہت ہے کہ زندگی کے اندر پھیلاؤ بہت ہے، لیکن آدمی اگر منزل کی طرف رخ کیے ہوئے ہے تو اس کا ایک قدم بھی بڑا کامیاب قدم ہے. ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھتا ہے بڑا قدم. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنی اسپیڈ سے پہنچ جائے کہ اوندے منہ گر جائے، کوئی ضروری نہیں. آہستہ چلنے میں بھی، ٹھہر کے چلنے میں بھی، ترتیل سے چلنے میں بھی، اگر سمت سفر صحیح ہے اور منزل کی طرف رخ ہے تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے. بھلے منزل ملے نہ ملے، اس کا آدمی پہنچے نہ پہنچے، لیکن اس کا اس طرف رخ کر کے چلتے رہنے ہی کامیابی ہے. تو دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر. پہلی بات تو یہ کہ بھارت میں جو مسلمان ہیں ان کا انالیسس ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کی کس پوزیشن میں مسلمان اس وقت. ابھی اگر ہم 150 سال پہلے والے مسلمانوں کی پوزیشن دیکھیں گے تو ڈبلیو ہنٹر نے ان کے لیے تو بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اندر پنجاب اور بنگال کے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ تعلیم میں ان سے بڑھ کر کوئی قوم نہیں ہے، معاشیات میں ان سے بڑھ کے کوئی قوم نہیں ہے، تہذیب و اخلاق میں ان سے بڑھ کے کوئی قوم نہیں. یہ ایک فورینر لکھ رہا ہے. کب لکھ رہا ہے؟ 1877 کی بات ہے. کتنے سال ہوئے؟ 1877 کے اندر وہ کتاب آئی ہے انڈین مسلمان. اس کتاب کے اندر اس نے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں یہ باتیں لکھی. لیکن کیا 150-200 سال کے اندر ہمارا گراف اس قدر نیچے آ گیا
کہ ہم معاشیات کے اندر دفن ہو کے رہ گئے، تعلیمات ہماری فنا ہو کر رہ گئی ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہے اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہے ہیں، اب ہمارے پاس تہذیب و اخلاق کی کوئی رمق باقی نہیں رہی ہے۔ آج ہم دوسروں کے رحم و کرم کی طرف نگاہ لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے ریلیف ہم کو مل جائے۔ ہماری زندگی کے معاملات ایوانوں کے اندر مذاق کی طرح حل ہو رہے ہیں، عدالتیں ہماری شریعت کی رسوائی کا باعث بن رہی ہیں۔ آج یہ صورتحال جو ہو گئی ہے، ہر آدمی اور جو درد رکھتا ہے اپنے دل میں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک وہی ہے جہاں ہمارے غلاموں نے حکومتیں کی، ہمارے غلاموں نے، بلکہ غلاموں نے نہیں، غلاموں کے غلاموں نے حکومت کی۔ قطب الدین ایبک جو ہے غلام تھا، اور شمس الدین التمش بھی غلام تھا، غیاث الدین بلبن بھی غلام تھا۔ غلام در غلاموں نے یہاں حکومت کی ہے، اور آج ہم کاسے گداگری لیے ہوئے، بھیک کا جو ہے ٹھیکرا لیے ہوئے، کبھی اپنی طلاق ثلاثہ کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی اپنی عافیت کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بھائی حلالہ پہ غور مت کرو، کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب قانون پاس ہو گیا لیکن سائن مت کرو، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے لیکن ہم کرنے کی کچھ پوزیشن میں نہیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ عملاً آر ٹی آئی کا بل پاس ہو گیا، یو اے پی اے بل پاس کر دیا انہوں نے، یو اے پی اے بل پاس کر دیا ہے، این آئی اے کو جو پاور دیے ہے، کون بچا ہے اب؟ کوئی جماعت بچی ہے نہ کوئی فرد بچا ہے۔ نظری طور پر جو بھی اختلاف کیا جائے گا کسی بھی حد تک، نظری طور پہ جو بھی اختلاف کرے گا وہ دہشت گرد مانا جائے گا، اور نظریاتی بنیادیں ہماری سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ قرآن ہمیں جو ہے کبھی سجدہ کرنا سکھاتا نہیں ہے دوسروں کے سامنے، خدا کے علاوہ اپنی گردن کو جھکانے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور اگر یہ گردن جھک جاتی ہے تو ہم اپنی حیثیت سے ہٹ جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے۔ تب کیا کریں ہم؟ حالات ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں، تب کیا کریں؟ آئیے ڈھونڈیں، قرآن مجید میں ڈھونڈیں کوئی ملتا ہے کیا، کچھ چیزیں طلب کریں، اللہ سے دعا مانگے، کبھی گڑ گڑائے خدا کے سامنے، کہے کہ کچھ تو ہدایتیں ملے ہمیں، کچھ ہمارے لیے لاہم اللہ تعالیٰ تجویز کر دے، ان آیتوں کی سمجھ ہمیں عطا کر دے۔ آیتیں تو موجود ہیں لیکن سمجھ عطا کر دے، کوئی اس کے لیے سینوں کو کھول دے، کوئی دماغوں کو کھول دے، کچھ ہمارے دل کے ریشے کھل جائیں، دماغ کی سلوٹیں کھل جائیں، کچھ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ اس راہ کے اندر ہماری کوئی رہنمائی کرے، اس کے لیے دعا کرے اور تلاش کرے۔ اس کے اندر سچویشن یہ ہے کہ بھارت میں یہاں پہ میجورٹی جو ہے کس کمیونٹی کی ہے؟ میجورٹی اگر دیکھیں گے آپ بریک اپ کر کے تو مسلمانوں کی۔ یہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم قلت کے اندر ہیں۔ یہ قلت اور کثرت کی فلسفی جو ہے یہ پولیٹیکل فلسفی ہے۔ کسی کو ڈیفینسو بنانے کے لیے، کسی کو جو ہے دفاعی بنانے کے لیے یہ چیز خاص طور سے لائی جاتی ہے کہ تم اقلیت میں ہو، مطلب اقلیت میں ہو تو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر اقلیت ایک گالی ہے، اقلیت ایک گالی ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں پر جو میجورٹی میں لوگ رہیں گے ان کا قانون چلے گا، ان کی مرضی چلے گی، اور جو مائنورٹی میں ہیں وہ بے بس رہنے والے لوگ۔ اور دیکھ لیا آپ نے لوک سبھا نے اور راجیہ سبھا نے کیسے بل پاس کرے، 2-3 منٹوں کے اندر ایک ایک بل، جو لوگوں کی زندگیوں کے ان کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والے بل ہیں، وہ 2-3 منٹ میں پاس ہونے لگے ہیں، اور ہنسی مذاق کے ذریعے سے جو مسلمانوں کے بہت کنسرنڈ ہیں وہ ایبسنٹ رہنے لگے، واک آؤٹ کر گئے، انہوں نے اپوز میں بھی اپنا جو ہے ووٹ استعمال نہیں کیا اور وہ بل کو پاس ہونے دیا۔ وہ بل کے کیا پرینام ہوں گے وہ تو وقت بتلائے گا، لیکن سوچنے والے لوگوں نے ابھی سے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈیموکریسی کے اندر مائنورٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ میجورٹی کا ہوتا ہے۔ جو فیصلہ صاحب اقتدار کرے، صاحب ارباب جو فیصلہ کرے، مائنورٹی کو چپ چاپ ماننا پڑتا ہے، کیونکہ ڈیموکریسی کا اصول یہ ہے کہ دا ول آف دا پیپل، جو میجورٹیرین پیپل ہے ان کی ول کے مطابق سب کچھ ہوگا، اور ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔
تو مائنورٹیز کا کچھ عمل دخل نہیں. حالانکہ ڈیموکریسی کا دوسرا رخ وہ اپنے لیے جو استعمال کرتے ہیں وہ ایسٹ تیمور میں استعمال کریں گے، وہ ساؤتھ سوڈان میں استعمال کریں گے، وہ بوسنیا سربیا میں استعمال کریں گے. وہ یہ ہوگا کہ ڈیموکریسی از نتھنگ بٹ دا رائٹ آف مائنورٹی. اب میجورٹی کا قانون نہیں، وہ اپنے لیے جہاں مائنورٹی میں ہوتے وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ اپلائی نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو جب وہ مائنورٹی کہتے ہیں تو مسلمانوں کی مرضی کیا ہے پوچھا بھی نہیں جائے گا. طلاق ثلاثہ پیورلی مسلمانوں کے بیچ کا مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کے بیچ کا مسئلہ بھی نہیں، ایک میاں بیوی کے بیچ کا مسئلہ ہے، ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے جو میاں بیوی اپنے طور پہ حل کرتے ہیں، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے جو حق ان کو دیا ہے اس کا وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن آج یہی طلاق کتنا بڑا ایشو بن گیا ہے. ایک ڈیبیٹ پورا کا پورا تقریباً 2.25 ارب آبادی کا جو ملک ہے اس میں ایک ایشو بنا دیا انہوں نے. عدالتیں اور پارلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کر رہی ہے اور مذاق ہو رہا ہے شریعت کا جس انداز کہ لوگ جو ہے اس کے اوپر، وہ لوگ جن کو طہارت کرنا نہیں آتی ہے وہ بھی بل کے اوپر بول رہے تھے. افسوس کی بات یہ ہے جو لوگ طہارت بھی نہیں جانتے ہیں کرنا کہ کیسے طہارت کی جاتی ہے وہ بھی شریعت کے قانون پر بحث کر رہے ہیں. یہ آج ہماری صورتحال ہوگی، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا ٹک ٹک تیدم دم نہ کشیدم وہ دیکھ کر سن رہے ہیں. ان کو جو اتھارٹی ہے وہ چپ چاپ بیٹھی ہے، جو قرآن و حدیث پہ ہماری اتھارٹی ہے وہ چپ بیٹھی ہے، اور جن کو اتھارٹی نہیں ہے وہ بکواس کیے جا رہے ہیں اور قانون پاس ہو گیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ یو آر ان مائنورٹی، اس لیے اب تمہارا کوئی دخل کسی معاملے میں نہیں ہوگا. مائنورٹی میں تم ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مائنورٹی میں نہیں ہیں، ہم میجورٹی میں ہیں. یہاں پر لوگوں نے 85% اپنے آپ کو جو بنا لیا ہے وہ بھنا رہے ہیں اس کو. اس میں دلت کتنے ہیں؟ 17%. 85 سے ہٹا دیجئے ان کو. ایس ٹی کتنے ہیں؟ 11%. ان کو ہٹا دیجئے ان میں، وہ تو ہندو نہیں ہے. نہ ایس ٹی ہندو ہے نہ ایس سی ہندو ہے، ان کو ہٹا دیجئے. 37% تو ایسے ہٹ جائیں گے 85 میں سے. او بی سیز کو آپ لے لیجئے، او بی سیز میں 3000 سے زیادہ جاتیاں ہیں، 3000 سے زیادہ او بی سیز کے اندر، ادر بیکورڈ کلاسز کے اندر. ان کو بریک اپ کیجئے آپ. کوئی درگا کو مانتا ہے، کوئی رام کو مانتا ہے، کوئی لکشمن کو مانتا ہے، کوئی جو ہے راوڑوں کو مانتا ہے. دنیا بھر کے اختلافات ہیں ان کے اندر. ان کا بریک اپ آپ کریں گے تو میجورٹی کس کی ہے بھارت کے اندر؟ میجورٹی ہونے کے باوجود ہماری اخلاقی صورتحال کیا ہے؟ ہماری تعلیمی صورتحال کیا ہے؟ ہماری معاشی صورتحال کیا ہے؟ سچر کمیٹی کا اپوائنٹمنٹ تو اس لیے ہوا تھا کہ کانگریس یہ بتا سکے بی جے پی والوں کو کہ تم جو تشٹی کرن کی جو پالیٹکس کا الزام ہم پہ لگاتے ہو، اپیسمنٹ کا، خوش آمدی بن کر مسلمانوں کے ووٹ بینک حاصل کرنے کا جو کانگریس پر الزام لگتا ہے، کانگریس نے یہ کمیٹی اس لیے بنائی تھی تاکہ بی جے پی کو جواب دے سکے کہ مسلمانوں کی صورتحال کیا ہوگی، یہ تمہیں خود دیکھ لو. ہم پہ الزام لگانے سے زیادہ اچھا ہے کہ فیکٹس اینڈ فیگر میں بات کرو. تو مسلمانوں کے جو فیگرز آئے ہیں اس میں کیا مسلمانوں کی صورتحال ہے؟ تعلیم میں، معاشیات میں مسلمان صرف 2 صیغوں کے اندر بڑے ہوئے ہیں. 2 حصے اس کے ایسے ہیں جس میں مسلمان دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ترقی کیے ہوئے ہیں. ایک وہ ہے کہ مسلمان اپنی آبادی سے زیادہ جیلوں میں، یہ پرسنٹیج میں اضافہ ہے مسلمانوں کے کہ ان کی آبادی جتنی ہے بھارت میں اس سے زیادہ جیلوں میں وہ ہے. دوسرے، فیمیل فیوٹیسائڈز میں جو دوسری قومیں حرکتیں کرتی ہیں مسلمان وہ حرکت نہیں کرتے، اس لیے میجورٹی میں زیادہ ہے. بھرون ہتیا جو ہے، تیسری بھرون ہتیا جو ہے، کیا بولیں گے اس کو؟ فیمیل فیوٹیسائڈ کو، یعنی ماں کے پیٹ میں لڑکیوں کو مار ڈالنا، ایبورٹ کر دینا. اور جتنے بھی یہ ایم پی ٹی وغیرہ کے جتنے ڈاکٹرز اور یہ میڈیکل فیلڈ کے لوگ جو کرتے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ پیٹ میں لڑکی ہے، ایبورٹ کر دو اس کو،
حمل گرا دو اس کا. تو یہ بائی پلان جو کچھ گرایا جاتا ہے اس کے اندر مسلمانوں کا ریشو بڑا ہوا ہے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کرتے. ان کو معلوم بھی ہونے کے بعد کہ پیٹ میں لڑکی ہے، وہ لڑکی کو اپنی ایک جان سمجھ کر اس کو پیٹ میں رہنے دیتے ہیں، پیدا ہونے دیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ عورتوں کو جو ہے اپنی زندگی کا ایک انگ سمجھتے ہیں. بس یہ 2 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جس میں مسلمان آگے ہیں. باقی زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہے سچر نے بتایا کہ مسلمان نیچے ہیں. تو مسلمان جو نیچے ہیں وہ ایسی ہو گئے. تو کانگریس نے بی جے پی کے الزام کا جواب دینے کے لیے کمیٹی بنائی تھی اور کہا کہ دیکھو تم جو الزامات ہم پہ لگاتے ہو کہ ہم تشتیکرن کرتے ہیں، ہم اپیسمنٹ کا کام کرتے ہیں، دیکھو یہ 60-70 سال کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کہاں کھڑے تھے آج کہاں ہیں. ان کا بھٹا تو ہم نے بٹھایا ہے، تم کیا بات کرتے ہو؟ تم تو صرف فسادات کرواتے ہو. لیکن ان کی معاشی، اکنامیکلی، مورلی، ان کی جتنی بھی ہے معاشرتی طور پہ جو زندگی کو ہم نے اجیرن بنایا ہے، یہ سچر کمیٹی کا جو فیکٹس اینڈ فیگر ہے، اسٹیٹکس بتاتے ہیں کہ وہ یہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہے نیو دلت ہو گئے. حالانکہ سچر نے بھی یہی اصطلاح استعمال کی ہے، نیو دلت کی. نو دلت جس کو کہتے ہیں، یعنی دلت سب سے نیچے تھے، مسلمانوں کی حیثیت ان سے بھی نیچے ہے تعلیمی اور معاشی طور پر. تب یہ حال اگر یہ ہو گیا، کہاں ڈبلیو ہنٹر کی کتاب اور کہاں سچر کمیٹی کی رپورٹ، یہ دونوں میں جو تفاوت ہے، یہ تفاوت جو ہے یہ 150-200 سال کی پوری تاریخ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان ڈیٹوریٹنگ پوزیشن میں یہاں تک ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ یہ موجودہ جو لاز ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کی ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے. آج جانور کی جان زیادہ عزیز ہو گئی ہے مسلمان کی جان سے. جانوروں کے حمل نقل پہ مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، اس کے ذبیحہ اور اس کے گوشت کی بنیاد پہ مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے. اخلاق کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے. چوری کے نام پر افواہ پھیلا کے مار دیا جاتا ہے. تبریز کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. حمل نقل جو جانوروں کی ہوتی ہے وہ پہلو خان کو مار دیا گیا ہے. 2015 سے لے کر 2018 تک مسلمانوں کے جو مرڈرز ہوئے ہیں، جن کو ہم موب لنچنگ کہتے ہیں، ایسے تقریباً 258 واقعات رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جس میں 68 سے زیادہ جانیں گئی ہیں اور 97% مسلمان اس میں مرے ہیں. دلت کو اگر چھوڑ دیا جائے تو 97% مسلمان مارے گئے ہیں. یہ گائے کے حمل نقل، اس کے گوشت کے معاملے میں، یا چوری کے معاملے میں، یا یہ کسی درجے میں جو افواہ پھیلا کر جو ہے ہجوم تشدد کے تحت. تو جب مسلمانوں کی جان اس قدر سستی ہو جائے کہ بیل اور گائے اس سے آگے ہو جائے، ہے نا، اور کہیں بھی گھیر کے ان کو مارنا شروع کر دے. اور ایک نیا ٹرینڈ اب شروع ہوا ہے، جے سری رام بولو. جے سری رام بولنے کا بھی جو کلچر ہے وہ ایک نئی پارلیمنٹ سے شروع ہوا ہے. جس دن نئی پارلیمنٹ میں نئے ایم پیز کی جو حلف برداری ہو رہی تھی، اویسی نے جس دن حلف اٹھایا ہے، اس دن لوگوں نے جے سری رام کے نعرے لگائے. ایک میسج تھا پورے بھارت کو یہ کہ اب ایک دوسرے مرحلے کا کام شروع ہونا ہے. یہاں پر ایک دوسرے مرحلے کا کام شروع ہونا ہے. مسلمان ایم پی جیسے جیسے وہاں حلف لے رہے تھے، وہاں پر جے سری رام کے نعرے لگ رہے تھے. اس کے بعد سے آپ دیکھیے تبریز انصاری کا واقعہ ہوا، اسی کے بعد سارے واقعات آپ کو نظر آئیں گے. یہاں تک کہ بنگال میں 15 سالہ خالد کو جو ہے جلا کے راکھ اس لیے کر دیا گیا کیونکہ وہ جے سری رام بول نہیں رہا تھا. اب یہ بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے، یہ سب فقہی اصولوں کی باتیں ہیں. یہ مولانا حضرات کو ممبر اور محراب سے بولنا چاہیے اس کے اوپر کہ جے سری رام ہم بولیں نہیں بولیں. اگر نہیں بولتے ہیں تو جان جاتی ہے، اور بولتے ہیں تو بھی جان جاتی ہے. یہ ایسی حالت میں ہمارے لیے کیا شریعت کا پیغام ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ کون رہنمائی کرے گا ہماری؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث میں کچھ چیزیں ملتی ہیں، اور اگر نہیں ملتی ہے تو کیا کرے مسلمان؟ پھر کوئی سوال تو ہے. بہرحال یہ کہ ایک جان ایسی چلی جاتی ہے، یہ ایسی چلی جائے گی جان، یا یوں ہی مر جائیں گے مسلمان؟
لوگوں کی خوشامد کرتے ہوئے، ہاتھ جوڑتے ہوئے. کیا ہے؟ کچھ ہے ہماری تاریخ، کچھ رہنمائی ہے ہمارے لیے؟ اور اگر رہنمائی ہے تو ایک ایک آنی چاہیے سامنے، تاکہ مسلمان اس پہ عمل کر سکے. نتیجہ جو ہوگا ہوگا. نتیجہ اس سے زیادہ کیا ہے کہ آدمی کی جان جا رہی ہے. نتیجہ تو یوں بھی ہے. اب تبریز نے کتنی مرتبہ کہا جے شری رام، ماری ڈالا ظالموں نے، ماری ڈالا نا ظالموں نے. جے شری رام وہ خالد نے بھی، جس سے کہا گیا تھا کہ بولو، لیکن بولا نہیں اس نے. یہ تبریز سے آگے کی مثال ہے. تبریز سے آگے کی مثال ہے. خالد نے کہا کہ نہیں نہیں کہیں گے. کیا کیا؟ اس کو جلا دیا نا. موت تبریز کی بھی ہوئی ہے، موت خالد کی بھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے نزدیک خالد کی موت زیادہ اہم ہے. اس نے اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے جان دی ہے. حدیث میں صاف ہے، جو اپنی جان اپنا مال بچاتے ہوئے مارا جائے فہو شہید. یہ بچانے کا جو پروسیس ہے یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اب آپ یہ کہیں گے جے شری رام بولنا نہیں بولنا. واقعات یہ بھی ملتے ہیں کہ مسلمانوں کو ابتدائی دور میں موب لنچنگ جب ہوتی تھی صحابہ کے دور میں، تو بعض صحابہ کو اس قدر پیٹا جاتا تھا اور ان سے بڑے اول فول باتیں نکلوائی جاتی تھی، تو وہ کہہ بھی دیتے تھے. گنجائش تو ہے کچھ کہنے کی، گنجائش سب کہنے کی ہے، لیکن دین کا جو مجموعی جو ڈھانچہ ہے ہمارا، دین کا جو مجموعی جو کردار ہے، وہ عزیمت کی راہ کا ہے، وہ رخصت کی راہ کا نہیں. اور رخصت کی راہ پر شکست مقصود ہوتی ہے. عزیمت کی راہ اختیار کرنے سے آدمی غالب ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ جان مال یہ بحیثیت بنا دیے گئے، اور اس میں خاص طور سے ایک عنصر آپ کو نظر آتا ہے کہ مسلمان عورتوں کی بڑی پڑی ہے. مسلمان عورتوں کی پڑی ہے. طلاق ثلاثہ میں بھی مسلمان عورتوں کو لاتے ہیں. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ حالات جب مسلمانوں کی ہے، ان کی معاشرتی تعلیمی صورتحال سپریسڈ کیے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، بلکہ بے تحاشا دبائے جا رہے ہیں. ایسی حالت میں قرآن مجید کہاں کہاں ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے، کچھ ہے اس کے اندر. تو میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس پر آپ غور کریں اور اس پر سوچئے. اگر اس میں کچھ لگتا ہے تو آپ خود پڑھیے. بہت سارے مفسرین کی موجود ہمارے پاس ہے تفسیریں، سب اٹھا کے پڑھیے. آپ قرآن مجید میں آپ جب ڈھونڈیں گے تو انڈین سچویشن کو کہاں آپ پاتے ہیں وہ تلاش کیجیے. یہ جو سچویشن ہے یہاں کی، یہ کہاں موجود ہے، کس کے زمانے میں موجود ہے. نبیوں کی ایک سیریز ہے ہمارے پاس، ان کے واقعات ہیں. اور واقعات کیوں ہیں قرآن مجید میں؟ تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ اخذ کیا جا سکے، ان واقعات سے کچھ عبرت حاصل کی جا سکے، کچھ اسٹریٹجی بنائی جا سکے، کچھ جو ہے ان سے سبق لے کر زندگی کو سنوارا جا سکے. اسی لیے واقعات ہیں. اور جلیل القدر جتنے انبیاء ہیں، جن کے 25 جو نام لیے گئے ہیں، ان سب کے کچھ نہ کچھ واقعات موجود ہیں. ان واقعات میں آپ تلاش کیجئے کہ کس نبی کے حالات بھارت کے حالات سے ملتے جلتے ہیں. آپ کو لگے گا امت تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، شریعت ہم پہ لاگو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن جو واقعات دیے گئے ہیں انبیاء کے، ان میں سے کچھ ہمارے لیے کچھ ملتا ہے کیا؟ اس کو تلاشیے. آپ کو لگے گا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام. کیوں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کتنے سوریں گنا دیں آپ کو کہ ان سوروں کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے کسی نہ کسی واقعے کو کور کیا گیا ہے، کسی نہ کسی اینگل سے. سورہ قصص سے لے کے سورہ اعراف طٰہٰ سے لے کے کتنے سورے ہیں جو مسلسل موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو کوٹ کرتے ہیں. ان واقعات کو آپ جوڑیے، ان سوروں کو پڑھ کے ان واقعات کو جوڑیے، ایک ہسٹوری بنائیے موسیٰ علیہ السلام. یہ واقعات کی کڑیوں کو جوڑیے کہ کس کے بعد کیا واقعہ ہے مختلف سوروں سے، اور ذرا پڑھیے اس کو پھر ایک مرتبہ.
یہ جو اسٹوری جوڑی ہے آپ نے، یہ اسٹوری کو پڑھیے اور پھر اس میں سے دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں پیدا کیے گئے تھے، کیا بھارت کی کہ جیسے مسلمانوں کی صورتحال تھی ان کی؟ ابھی درس قرآن ہوا ہے، وہی آیتیں سورہ قصص کی ابتدائی آیتیں ہیں، آپ نے سنی ہوگی۔ یہ سورہ قصص خود قصہ کیوں بتایا گیا اور کیا ہے اس میں؟ یہ کن لوگوں کے لیے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ کا لفظ ہے قرآن میں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے قصہ سنا رہے ہیں ہم لوگ۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے لیے بھی ہے، یہ اس میں سے درس ہے ہمارے لیے بھی۔ اور سورہ قصص کی ابتدائی آیتیں ہمارے لیے ہیں، اس میں اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو لوگ دبا دیے گئے تھے، کچل دیے گئے تھے، اللہ نے ان پر احسان کا فیصلہ کیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو کچلے ہوئے لوگ تھے ان کو اللہ ائمہ کا درجے میں لے آنا چاہتا تھا، لیڈرشپ کے پروسیس میں لانا چاہتا تھا، ان کو قیادت دینا چاہتا تھا، ان کو غالب کرنا چاہتا تھا۔ اور جو ان کے دشمن تھے، حامان، فرعون، ان کا لشکر، ان کو ڈر یہی تھا کہ یہ چنگاری کہیں شعلہ نہ بن جائے۔ یہ دبے دبائے ہوئے لوگ جن کو 800 سال حکومت کرنے کا تجربہ ہے، کہیں ان کے جراثیم پھر سے ان کے جسم سے نکلنے نہ لگیں، ان کو دبا دو، ان کو دباؤ، اور اس قدر دباؤ کہ یہ اپنی حیثیت ہی بھول جائے۔ یہ وہ لوگ کرتے تھے۔ فرعون کا جو طریقے حکومت ہے پوری تفصیل سورہ قصص نے بیان کی ہے، آپ پڑھیے اس کو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں جو اردو پڑھ سکتے ہیں، انگریزی ہندی پڑھ سکتے ہیں، وہ ضرور پڑھیں ان تفسیروں کو۔ یہ قرآن ہی تو بتائے گا ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ صورتحال میں جو قرآن نے بتایا کہ ان کے مردوں کو زندہ، جو ان کے مردوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ذرا دیکھ لیجیے آپ غور کر کے یہ اسٹریٹجی کہاں کہاں اپلائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے انسانوں کو تقسیم کر رکھا تھا، کسی کو براہمن بنایا، شودر بنایا، کسی کو جو ہے چھتری بنایا، ویش بنایا، کسی کو شودر بنایا اور اتی شودر بھی بنایا۔ تقسیم کر رکھا ہے سب۔ حکومت کرنے کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے، ان کی قوت کو تقسیم کر کے حکومت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے انسانوں کو تقسیم کیا گیا ہے، ذات برادریوں کے اندر مسلمانوں کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کو بھی تقسیم کر دیا پولیٹیکل پارٹیز میں، لڑتے رہو۔ جماعتوں کے اندر اگر لڑائی نہیں ہے تو بہتر ہے، لڑائی ہے تو تقسیم وہی ہے، مسلک کی بنیادوں پہ، جماعتی بنیادوں پر، محلے کی سطح پر، زبانوں کی بنیاد پر، نسلوں کی، برادریوں کی بنیاد پر تقسیم کر کے رکھا ہے۔ اور فرعون کا طریقے حکومت یہ تھا کہ وہ ایک گروہ پر زیادہ ظلم کرتا تھا، تقسیم کرنے کے بعد ایک گروہ پہ زیادہ ظلم۔ جائے انسانوں کو جب پیدائش کی بنیاد پر یہاں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک گروہ جو مسلمانوں کا ہے اس پر زیادہ ظلم ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہے۔ بتا دیجیے آپ، زیادہ ظلم ہے، سورہ قصص بتا رہے ہیں۔ یہ سچویشن کو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں آلریڈی مسلمانوں کی ایک تھک پاپولیشن ہے، مصر میں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہاں بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ حکومت کون کر رہے تھے؟ 3.5% والے لوگ حکومت کر رہے تھے۔ کون حکومت کر رہے تھے؟ قبطی النسل 3.2% تھی وہ زمانے میں۔ وہ زمانے میں 3.5% ہی ہو سکتے وہ لوگ بھی، جو آج 3.5% ہے حکومت کر رہے ہیں، وہ 3.5% وہاں پر بھی تھے، لیکن انہوں نے میجورٹی کو دبا رکھا تھا، جس طرح مسلمانوں کو یہاں دبا کر رکھا جا رہا ہے۔ ظلم کے ہتھ کنڈے الگ الگ استعمال کیے جا رہے ہیں، عورتوں کو زیادہ آزادی دی جا رہی، تعلیم کے شعبے کے اندر، کاروبار کے شعبے کے اندر، ریزرویشن کے اندر، زندہ رہو تم۔
اور اس کی اسٹریٹجی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی کی غیرت اور حمیت کو اگر فنا کرنا ہو تو ان کی عورتوں کا استحصال کرو. فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کا استحصال کیا تھا. زندہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بڑی آسائش اور عیش و عشرت کے ساتھ رکھا تھا، بلکہ ذلیل سے ذلیل کر کے رکھا تھا، ان کو دیوداسیاں بنا کے رکھا تھا ان کو. اور بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے اپنی عورتوں کو فحش اور برائی دیکھتے اور خاموش رہتے تھے. گورنمنٹ سیکٹر کیسے استعمال کرتا ہے عورتوں کا، بچت گٹ کیسے عورتوں کا استعمال کرتے ہیں، فیملی کورٹ میں وکیل کس طرح ایکسپلائٹ کرتا ہے عورتوں کو. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ طلاق کے نام پہ عورت جب کورٹ کی پیری چڑھتی ہے، اس کی عزت و ناموز وہیں فنا ہو جاتی ہے. غیرت اور حمیت اس قوم کی ختم ہو جاتی ہے جب عورتیں بے حیائی کا اور فحش سیڑھیاں چڑھ کر اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہیں. یہ سب بائی فورس کروایا جا رہا ہے. اب تو سیول میٹر سے ہٹ کر اب ٹریپل طلاق میں مجسٹریٹ کے سامنے جانا ہے، اور مجسٹریٹ جو ہے کرمنل لاز کے معاملات کو دیکھتا ہے. چوروں، ڈکیٹوں، تڑی پاروں کے بیچ میں ایک مسلم خاتون جائے گی، اب کیا اشر ہوگا اس کو؟ حالات بنائے جا رہے ہیں بائی فورس. دباؤ ایسا ہے کہ اب عورت ہماری اپنے شوہر کی ضمانت کے لیے بدماشوں، تڑی پار لوگوں اور چوروں ڈکیٹوں کے بیچ میں جا کر ضمانت مانگے گی، ان کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی. پڑھے لکھے کالے کوٹ ہی کیا ان کا ایکسپلوٹیشن کم کرتے ہیں، تو یہ چور ڈاکو ان کو چھوڑنے والے ہیں، کہاں جائیں گے؟ میں یہ اندیشوں کا اظہار کر رہا ہوں، اس پر غور کیجیے. حالات بنائے جا رہے ہیں ایسے کہ عورت کو جو آزادی ملنے کے نام پر اس کی بربادی کس طرح سے ہو رہی ہے. اور کمیونٹی دیکھے گی، یہ کمیونٹی آج بھی دیکھ رہی ہے فیملی کورٹس کو. لیکن ہم نے جو ہے اس بلی کا جو روپ دھار رکھا ہے، جو آنکھ بند کر کے دودھ پیتی ہے، دیکھ ہی نہیں رہے ہم لوگ. 80% میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 80% فیملی کورٹ کی عورتیں ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں، اور مسلم وکیل بھی ہے اس کے اندر. تو غیرت اور حمیت ختم ہو جاتی ہے جب کوئی عورت عزت اور ناموز بیچ کے آتی ہے. تو کیا کسی کمیونٹی کی عزت باقی رہتی ہے؟ فرعون یہی طریقہ اختیار کرتا تھا، مردوں کو ختم کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اپنے کام کاج کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اس کو زندہ رکھتا تھا اور اس کو استعمال کرتا تھا. وہی کلچر پورا کا پورا ہے، پورا کلچر وہی. اس میں قارون کا ایک رول ہے. قارون کون تھا؟ قارون بنی اسرائیل کا آدمی تھا، لیکن قوم کو بیچ کر فرعون کی تائید کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں پہنچ گیا تھا. آپ اس پہ غور کیجئے سب چیزوں پر. بنی اسرائیل کا آدمی تھا، پارلیمنٹ میں پہنچا، لوگوں نے مالا مال کر دیا اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو بیچ کر دولت حاصل کی جا سکتی ہے. اور جو لوگ فرعون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آج بھی ہے بہت سارے مسلمان نام کے لوگ آگے پیچھے آپ کو لگتے ہیں، یہ قوم کو بیچ کر فرعون کے ساتھ کھڑے ہیں. حامان، فرعون اور قارون، کنگ، بیوروکریسی اور پیسہ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے کافی ہے. اور تینوں کے سمبولک نام قرآن نے کوٹ کیا. حامان کا بھی ہے جو بیوروکریٹس کا کام کرتا تھا، خود فرعون کنگ ہے جو سربراہ حکومت ہے، اور قارون ہے جو فائنانس کا ذمہ اس کے پاس تھا. یہ تینوں مل کر حکومت چلاتے تھے، اور حکومت کی یہ نوعیت تھی. ہندوستان کے حالات پر اس پہ غور کیجیے کہ یہ کیسے چشمہ ہو رہی ہے. کون لوگ حکومت کر رہے ہیں، انسانوں کو کس طرح تقسیم کر رکھا ہے،
کن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مردوں کے تعلق سے کیا اسٹریٹجی ہے، جیلوں میں بھر دو، فسادات میں مار دو، اور اب تو ایک ایک آدمی کو ایجنسی اٹھا کے ڈال دے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عورتوں کو زندہ رہنے دو، ان کو فری تعلیم دو، کتابیں مفت، ڈریس مفت، ان کو پڑھنے کی سہولتیں دو، ریزرویشن میں 50% ریزرویشن ان کو دو، سب چلے گا۔ یہ صورتحال جب بن کے آ رہی ہے، ایسی صورتحال میں بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ اب موسیٰ کی جو ٹریننگ ہے، حضرت موسیٰ کی جو ٹریننگ ہے وہ کہاں ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، وہ سب آپ پڑھیے، اس کے اندر یہ سب واقعات بتائیں گے آپ کو۔ میں صرف بچے ہوئے وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا کیے جس کی وجہ سے ان کی قوم کو نجات مل گئی۔ اگر وہ کام پر ہم بھی اجتہاد کریں اور سوچیں اور ایز اے اسٹڈی اس کو بھی اختیار کریں تو انڈین مسلمز کو بھی نجات مل سکتی ہے۔ مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مطمئن نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے آدمی تو تھے، وہ مطمئن نہیں تھے، بگڑی ہوئی قوم، وعدہ کر کے بھول جاتی تھی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بولتی تھی کہ بھائی تیرے آنے سے پہلے بھی ہم پریشان تھے اور تو جب آ گیا تب بھی ہم پریشان ہیں، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم سے لڑنا نہیں ہوتا ہی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بے ڈھنگے انداز سے جواب دیتے تھے، اس قدر بگڑی ہوئی قوم تھی۔ تو بگاڑ تو انڈین مسلم میں بھی ہے، معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پر یہ بگاڑ ہم میں بھی ہے، وہ بگڑی ہوئی قوم وہ بھی تھی، ہم بھی ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام آتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا یہ سورہ قصص وغیرہ میں جب درس ہوگا، پہلا کام موسیٰ علیہ السلام نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کو بولو کہ میں اللہ کا فرزادہ ہوں، میں خدا کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں کیسے جاؤں؟ ایک انسانی فطرت جو سوچتی ہے کہ میں کیسے جاؤں۔ اب ان کا پورا واقعہ آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا تو اس میں ایک مرتبہ کا واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک قبطی اور بنی اسرائیل کے دو لوگ لڑ رہے تھے، موب لیچنگ ہو رہی تھی، قبطی اٹھا کے مار رہا تھا بنی اسرائیل کو۔ پولیٹیکلی جو لوگ ڈومیننٹ ہوتے ہیں ان کا مورل بہت ہائی ہوتا ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ قبطی کیونکہ حکومت کرتے تھے اور فرعون ان کا سربراہ تھا، اس لیے اس کو ایسا لگا کہ ہم کسی کو بھی مار سکتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کو مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے ایک گھونسا لگایا تو وہ قبطی رہ گیا جگہ پہ۔ قرآن مجید نے جو کوٹ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عمل پر اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا ان کو۔ لیکن بہرحال ڈیبیٹ کا موضوع یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حمایت میں ہاتھ اٹھایا، حمایت میں ہاتھ اٹھایا، اس کے نتیجے میں وہ مر گیا، اس کے مرنے پر اللہ سے معافی مانگی کہ اپنے ہاتھ اٹھانے پر مانگی۔ سوال یہ حضرت موسیٰ نے ہاتھ جو اٹھایا ہے بنی اسرائیل کی حمایت میں قبطی کو مارنے کے لیے، نیت تو مارنے کی نہیں تھی، یعنی جان سے مارنے کی نہیں تھی، نتیجہ اس کا ایک ہے جان سے چلا گیا ہو، اس کے جان سے جانے کے نتیجے میں خدا سے معافی مانگی، ہاتھ اٹھانے کے بارے میں نہیں۔ کچھ ملتا ہے اس کے اندر؟ مام لنچنگ میں صرف فوٹو بنانے کا کام کریں گے ہم لوگ، وائرل کرنے کے لیے، کہ اپنا بھائی جو پٹ رہا ہے اس کی مدد کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا ہے کہ مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا اور کسی مصیبت میں اکیلا بھی نہیں چھوڑتا ہے، کوئی مصیبت میں اکیلا بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ کیا کریں گے ہم؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ عمل ہمارے لیے کوئی قابل تقلید ہے؟ اس پہ سوچیے. یہ واقعہ ہو گیا تھا، اس کا چرچا بھی ہو گیا. تو جب یہ کہا گیا ہے کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، وہ سرکش ہو گیا، اس کو خدا کی طرف بلاؤ. اس کو اگر ہم اصطلاح میں دعوت کہتے ہیں، خدا کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا دعوت کہتے ہیں اس کو. یہ پہلا کام جو دیا جا رہا ہے کہ تم جاؤ فرعون کو جا کے سیدھے بات کرو، کہو کہ میں، اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی جھجک ہے، یہاں وہ کہہ رہے کہ پروردگار میں کیسے جاؤں گا، میں نے تو اس کے ایک آدمی کو مار دیا ہے، ایک آدمی کو مار دیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے مار دے گا. اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت نہیں سنی یہاں پر، آگے نہیں جانا ہے تم کو. ماضی کی جو بھی غلطیاں ہماری ہیں اس کے باوجود ہم کو یہ کام کرنا ہے. ہمارا مورل اس سے کم نہیں ہوتا دعوت کے معاملے میں کہ ہم سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. یہاں پر بالکل اس کو جو ہے ناپا نہیں جائے گا، اس کو چھوڑ کر اپنی بات کرنا ہے. اور جانا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو ایک دعوت کا ایک کام ہے جس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کام ہے، ابھی مولانا نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے ریفرنس دیا ہے اقامت صلاۃ کا. سورہ یونس کے اندر ایک پیمانہ دیا گیا ہے، کہا ہے چند گھروں کو قبلہ بنا لو، اس میں نماز قائم کرو اور مسلمانوں کو خوشخبری دو. بنی اسرائیل ایسی کمیونٹی تھی، ان کی عبادت گاہیں تک توڑ دی گئی تھی، کوئی مسجد ہی نہیں تھی ان کے پاس. وہ اپنی عبادت کے لیے کہاں جاتے؟ ان کے لیے کوئی عبادت گاہ تھی ہی نہیں، سب توڑ کر برابر کر دی گئی تھی. اتنا ظلم ان کے اوپر ہوا تھا. اس قدر ہم پہ ظلم نہیں ہے، مسجد آباد ہے الحمدللہ. ان سے کہا گیا ہے کہ سینٹرلائز سسٹم کرو. چند گھروں کو قبلہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یونیفیکیشن کے لیے کام کرو، آرگنائز رہو، سینٹرلائزڈ رہو، تمہاری مرکزیت ہونی چاہیے. چیدہ چیدہ بھٹکے ہوئے پھیلے ہوئے مت رہو، ایک جوٹ بن کر رہو. قبلہ بناؤ، سینٹرلائز سسٹم ڈیولپ کرو، تنظیمیت پیدا کرو، آرگنائز رہو. یہ حکم ہے اس کے اندر. نماز قائم کرو. نماز تنظیمیت کا، آرگنائز ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. وہ ڈیٹیل جو مولانا رکھی ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ نماز کہاں کہاں افیکٹ کرتی ہے، کن کن شعبوں پہ افیکٹ کرتی ہے. سب سے بڑی بات وہ تو ہمارے اتحاد اور اجتماعیت کو متاثر کرتی ہے، یہیں سے پیداوار ہوتی ہے اس کی. اور جو نماز کے سلیقے ہیں وہ ہماری اجتماعیت کے طریقے ہیں، وہ اجتماعیت کے طریقے ہیں. امام ہمارا ہے، اس کے کہنے پر ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن اگر امام غلطی کر دے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ لقمہ دیتے ہیں. مطلب کیوں لقمہ دیتے ہیں؟ اس کو صحیح کرنے کے لیے. نماز کی حالت میں اپنے بڑے کے پیچھے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن غلطی کر دیا تو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں اس کو. اور نماز نہیں خراب ہوتی اس سے، اللہ کی اتنی بڑی عبادت خراب نہیں ہوتی ہے. اس کو روکا جاتا ہے، اور نہ رکے تو سب کی نماز خراب ہو جاتی ہے. اگر غلطی کر جائے امام تو صرف اس کی نماز نہیں، پیچھے والوں کی بھی نماز خراب ہو جاتی ہے. یہ نماز کا امپیکٹ زندگی کی کس گوشے میں ہے؟ ہمارے محلے سے گزرتے ہیں، بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، کبھی ہم بولتے ہیں کہ بابا ذرا سلیقے سے کھیلو، تمہاری بال سے پڑوس کی کانچ بھی ٹوٹ سکتی ہے، بولتے ہیں ہم. کسی برائی کو روکنے کا مادی بچا نہیں ہے، ہم کسی برائی کے خلاف بولنے کا حوصلہ ہی نہیں بچا ہے. کسی برائی کو نماز یہ سب پیدا کرتی ہے. نماز یہ عنصر بھی پیدا کرتی ہے کہ صاحب
حالت نماز میں جب امام کو ٹوک سکتے ہو تو باہر کی خرابیوں کے معاملے میں دوسروں کو ٹوک نہیں سکتے؟ وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو روک نہیں سکتے؟ اس کی بدماشی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے؟ کاہی دینداری ہے آپ کی؟ سود کا نظام چل رہا ہے، بدماشیاں ہو رہی ہے، شراب کے اڈے کھلے ہیں، کہاں رہ گیا ہمارا دین؟ یہ ہماری نماز کیا یہ روکنے ٹوکنے سے روکتی ہے کیا ہم کو؟ یہ چیز پیدا ہونی چاہیے، نماز چاہتی ہے کہ یہ چیز پیدا ہو، ورنہ مسجد کے اندر تو نماز الحمدللہ ہوتی ہے، رکوع سجود ہوتے ہیں۔ دوسرا امپیکٹ ہے یونٹی کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صفوں کو صحیح رکھو، اگر صفیں ٹیڑھی ہو جائے گی تو اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، یعنی انتشار تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ صفوں کی سیدھا رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں بھی ہم سیدھے رہیں، اسی طرح مل جل کر رہیں، اسی طرح ایک ساتھ رہیں، تو اجتماعیت کا، اتحاد کا سب سے بڑا مظہر نماز بن کے آتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آرگنائز رہیے، نماز قائم کیجئے اور مسلمانوں کو بشارت دیجئے۔ دیکھیے جو پولیٹیکلی سلیو لوگ جو ہوتے ہیں، سیاسی طور پہ جو غلام مانے جاتے ہیں، چاہے ڈیموکریسی کے رہو یا بادشاہت کے رہیں، جو پولیٹیکلی سلیو لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈرایا نہیں جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ان کو ڈرا دیں، آپ حالات بھیانک بتا کے ان کو بولیں گے بس اب ختم تم۔ ان کو حوصلہ دیجیے، ہمت دئیے، پراسپیکٹ دکھائیے، ان کو خوشخبریاں بتائیے، انہیں کہاں جانا ہے وہ بتائیے، ان کی منزل مقصود کہاں ہے۔ آپ جانتے موسیٰ علیہ السلام کی تو قوم دبی ہوئی کچلی ہوئی، اپنی عورت کی ناموس کو بھی بچانے کے قابل نہیں تھی وہ کمیونٹی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ خوشخبری دو، ان کو خوشخبری دو، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہی بات ہے جو سیرت میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ خندق کے موقع پر ایک چٹان جو ہے ٹوٹ نہیں رہی تھی، اور وہ 1 مہینے کی جو تکو دو ہے اللہ کے رسول کی اور صحابہ کی، ذرا سیرت کی کتابوں پڑھیے اس کو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ کلیجے منہ کو آنے کا جو ہے محاورہ قرآن نے جو استعمال کیا ہے، اس سے وہاں کے حالات کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، کیا شدید حالات رہے ہوں گے۔ یعنی رفع حاجت کو نکلنا مشکل ہو گیا تھا، اپنی جگہ چھوڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ صحابہ 1 مہینہ اپنے گھر کو گئے نہیں تھے، حالانکہ پڑوسی میں تھے خندق، 2-3 کلومیٹر پہ خندق تھی، لیکن 1 مہینہ ہو گیا تھا گھروں کو نہیں گئے تھے صحابہ۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں، گٹلیاں چوس کر زندگی گزار رہے تھے، پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر خندق کھود رہے تھے، سب بے بسی اور بے کسی کا حالت۔ ایک پتھر کی چٹان آ گئی، صحابہ نے کہا کہ ٹوٹ نہیں رہی ہے، اللہ کے رسول گئے۔ اب یہ پورا پس منظر سامنے رکھیے، ایک تیزا چلایا تو کہا کہ میرے ہاتھ میں جو ہے شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں اور میں شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پراسپیکٹ دکھائیے، پراسپیکٹ۔ سلیو جو غلام قومیں ہوتی ہیں، دبی ہوئی، الجھی ہوئی، سپریس قوموں کے لیے پراسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ خوشخبریاں دیجیے ان کو، تم کو کہاں جانا ہے۔ مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں، اس کے سر دروازے میرے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ روم کے سفید محلات کو میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ سب بعد میں ہوئے ہیں، جتنے بھی آپ نے بعد میں باتیں کی ہیں سب ہوئے ہیں، لیکن جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت کیا تھا؟ کھانے کی محتاجی، ٹھہرنے کی محتاجی، رفع حاجت کو جانا مشکل۔ اللہ کے رسول اگر نظر نہیں آتے تو لوگ ڈھونڈتے تھے کہیں اغوا نہ کر لیے گئے ہوں، کہیں اونچک نہ لیے گئے ہوں۔ حضرت بلال ڈھونڈتے رہتے تھے، اگر کچھ منٹوں کے اندر بھی اگر رسول نظر نہیں آئے تو ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں دشمن نے اڈاپٹ کر لیا ہو، آپ ڈیک کر کے لے چلے گئے ہو۔ اس قدر شدید حالات میں ایک پراسپیکٹ دکھایا جا رہا ہے۔ روم کے محلات، شام کے محلات، یمن کے دروازے، کوئی تصور کر سکتا ہے اس میں کہ حالت یہ ہے صاحب کہ گھر جا نہیں سکتے، رفع حاجت کو نہیں جا سکتے، اور روم اور یمن کے محلات دکھائے جا رہے ہیں۔
لیکن یہ اسٹریٹجی ہے، یہ لیڈرشپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے انسانی دماغ اور نفسیات کو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مومنوں کو بشارت دو، ڈراؤ مت، ان کو خوف پیدا مت کرو، ان کے اندر اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا کرو، ہمت اور حوصلہ دو ان کو، ان کے اندر ہمتوں کو جوان کرو تاکہ وہ جو ہے کھڑے رہ کے ان چیزوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہی بات، یہ دوسری بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، سینٹرلائز کرنا، نماز قائم کرنا اور پراسپیکٹ دکھانا کمیونٹی کو اپنے۔ ایک چیز دعوت ہے، دوسری یہ ریفارم کا کام ہے جو کمیونٹی کے اندر ہو رہا ہے، ود ان کمیونٹی یہ کام ہے، اور یہ دونوں کام پیرالل ہے، کوئی ترجیح نہیں ہے اس میں، ایک ہی ساتھ ہے۔ فرعون کے دربار میں بھی جایا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے یہ کام بھی کیا جا رہا ہے، یہ متوازی کام ہے جو ہوتے رہنا ہے۔ اور تیسری چیز جو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے وہ ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو۔ تو کیا ایک صرف ڈائلاگ ہے کسی نبی کا، کسی لیڈر نے کسی ہسٹری میں کہہ دیا ہوگا ایسا؟ یا آزادی کی جتنی لڑائیوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، فریڈم موومنٹس کے جتنی ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، اس میں کسی لیڈر کا ایک بڑا مکالمہ آ جاتا ہے، انقلاب زندہ باد۔ ایسا کوئی ایک ڈائلاگ ہے کہ ارسل معنا بنی اسرائیل؟ سوچیے اس کو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو، یہ فریڈم موومنٹ ہے۔ فرعون کے سیاسی ظلم استبداد سے نکال کر موسیٰ علیہ السلام نے پوری کمیونٹی کو لے کے چلے گئے اور دریائے نیل کو پار کر کے اس طرف سینا کی وادی میں چلے گئے۔ کون سے کام کیے انہوں نے؟ کون سے کام کیے؟ وہ کام ہوم ورک کے طور پہ آپ کیجئے، آپ دیکھیے تو صحیح کون سے کام کیے انہوں نے، کمیونٹی کو کیسے تیار کیا کہ وہ تیار ہو جائے۔ اتنی بڑی تعداد نکل کر جو ہے دریائے نیل پار کر کے نکل گئی، اچھے برے سب تھے اس کے اندر۔ یہ پوری کمیونٹی فرعون کے ظلم استبداد سے نکل کے آگے بڑھ گئی، گویا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزاد کروا دیا۔ آزادی کا موومنٹ ہے جو ظلم اور جبر کے شکنجے ہیں اس میں سے نکلنا۔ کیا کام کیا انہوں نے؟ پریشرائز کیا ہے، فرعون کو پریشرائز کیا ہے۔ پریشرائز کرنے کے طریقے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو موقع دیے تھے۔ آپ پڑھیے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ تو دو تھے امپورٹنٹ، ایک تو وہ عصا کا معجزہ تھا اور دوسرے ہاتھ کا جو روشن ہو جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی عذاب کے بہت سارے معجزے ہوئے، تقریباً 8-9 عذاب جو ہے فرعون کے اوپر آئے۔ وہ عذاب کی تفصیل پڑھیے قرآن مجید میں، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی خونی بارش کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا عذاب، مچھروں کا عذاب، کتنے عذاب کی شکلیں ہیں جو وہاں پر موجود ہیں۔ اور ہر عذاب کے موقع پہ فرعون ڈر کے رہ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ بس یہ عذاب مجھ سے ٹال دو اور میں تمہاری بات مان لوں گا، اور ہر دفعہ جب عذاب ٹل جاتا تھا پھر وہ پلٹ جاتا تھا۔ یہ عذاب جو تھا اس سے پریشرائز ہوتا تھا فرعون، یہ پریشرائز ہو کر اس نے بنی اسرائیل کو جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آزاد کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ پریشر گروپ، یہ پریشر گروپ کون بنائے گا؟ اتنا پریشر کہ وہ بڑے فیصلے ہو جائے، بڑے فیصلے ہو جائیں مسلمانوں کے کہ ہاں یہ کنڈیشن معاف۔ مسلمانوں کا ایسا پریشر گروپ جو باہر سے ہے، میں اندر کی بات تو الگ ہی کروں گا ابھی، یہ باہر سے مسلمانوں کے لیے اسٹریٹجیکلی پریشر گروپ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اس میں، کہ گورنمنٹ جو اس پریشر کو محسوس کرے اور طلاق ثلاثہ، آر ٹی آئی اور کم سے کم جو ہے یو اے پی اے جیسے بلوں کے اندر سنشودھن کرنے سے پہلے سوچے کہ کیا مسلمان سوچتے ہیں۔ ارے ہمارے لیے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کا مسئلہ ہے طلاق، اس میں بھی مسلمانوں سے پوچھا نہیں گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے،
دوسرے قانون چھوڑ دیجئے، جو ہمارا اپنا مسئلہ ہے جس سے دوسرے افیکٹ نہیں ہوں گے، ہمارے اپنے معاملے میں بھی ہم سے نہیں پوچھا گیا ہے، تو ہم پریشر کب بنا پائیں گے؟ اتنا پریشر کہ مسلمانوں کو وہ آزادی دے کہ جیسے چاہے رہ سکتے ہو تم، یا جہاں چاہے جا سکتے ہو تم. یہ آزادی کا پہلا اسٹیپ ہے کہ پریشر جو ہے آپ بنائیں. پریشر گروپ کے پولیٹیکل سائنس کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پریشر گروپ کیا ہوتا ہے، پریشر گروپ کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، کن کن شعبوں کے اندر یہ پریشر گروپ کام کرتے ہیں. اس کے لیے ویل تھاٹ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ مسلمان پریشر گروپ بنائے. دوسری چیز یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو گھوسا میں پلٹ کر واقعات دہرانا نہیں چاہتا، لیکن جو واقعہ ہوا تھا گھوسا مار کر ایک آدمی جو مر گیا تھا، دوسرے دن پھر ایسی حادثہ ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ تو بڑا سازشی آدمی لگتا ہے، کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے، اس کو کچھ دھمکانے کے لیے آگے بڑھے. وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ موسیٰ تو بڑا جبار بن گیا ہے، کل بھی ایک آدمی کو مار دیا اور آج بھی مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہو گیا ان کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے کل جو عمل کیا تھا وہ جب لوگوں کو معلوم ہو گیا تو وہ خاموشی سے اس وقت قرآن کہتا ہے کہ پرلے درجے سے ایک شخص آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا. اس نے کہا کہ موسیٰ تم نکل جاؤ یہاں سے، تم نکل جاؤ، تمہاری جو ہے تمہیں مارنے کی سازش ہو رہی ہے. سازش کون لوگ کر رہے ہیں؟ کون لوگ مارنے کی سازش کر رہے ہیں؟ اور آ کے کہا جا رہا ہے کہ نکل جاؤ تم. اور موسیٰ علیہ السلام اس کی بات پر یقین کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر مدین کی طرف جاتے ہیں. پورا واقعہ ہے مدین میں کیا کیا ہوتا ہے وہ دوسرا واقعہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ کون ہے؟ یہ شخص کون ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر اندر کی بات کہی کہ تمہارے یہ معاملات ہیں؟ اندر کوئی آدمی ہے. اور پھر یہی نہیں، جب دوسری مرتبہ بھی قرآن نے مرد مومن کا ذکر کیا. آپ اٹھا کے دیکھیے سورہ مومن، اٹھائیے پڑھیے اس کو. 1 سے 1.25 پیج کی تقریر ہے مرد مومن کی. جب فرعون نے سمجھا کہ حد سے زیادہ بڑھ گیا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، اب ان کا کام ہی تمام کر دینا چاہیے، ان کا کام ہی تمام کرنا چاہیے. اس کے لیے جو اس نے سازش بنی کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم اس کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو اس کا یہ قصور ہے، کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے اسی قصور پہ تم اسے مارنا چاہتے ہو. جو تقریر فرعون کے سامنے جس شخص نے کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو بچا رکھا تھا، چھپا رکھا تھا. اور جب ایمان کا کھلا اعلان کر کے جب فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، تب قرآن نے اس کو مرد مومن کا خطاب دیا ہے. اور سورہ مومن پوری کی پوری اسی لیے ہے. 1 سے 1.25 پیج کی تقریر ہے جو کرتا ہے. کیوں مارنا چاہتے ہو؟ یہ شخص کون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا رہا؟ وہ جس نے آ کے اطلاع دی تھی. اور یہ شخص کون ہے جو کہہ رہا ہے فرعون کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم اس کو مارنے کا کیا حق رکھتے ہو، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ پریشر گروپ اور اندر لوگ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے موومنٹ کا خاص انداز ہے. یہ جو اندر لوگ ہیں ان کو کیسے بھیجا یہ الگ بات ہے. یہ اندر کیسے پہنچے، انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے چھپا کے رکھا، کب ایمان کا اظہار کرنا ہے، کب تک چپ بیٹھنا ہے، کس بات پہ سوال اٹھانا ہے، کس پر جو ہے ریز ہونا ہے، کس پر تقریر کرنا ہے، کب انگلی رکھنا ہے منہ پر، یہ سب اسٹریٹجی کے معاملات ہیں. یہ اندر کے جو لوگ ہیں اور باہر کا جو پریشر ہے، یہ حکومت وقت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کچھ فیصلے آپ کے تعلق سے کریں. یہ جو فریڈم موومنٹ ہے اس میں دونوں عنصر کام کرتے ہیں، اندر کے لوگوں کا بھی اور باہر کے لوگوں کا بھی. اور یہ دونوں عنصر کام کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کمیونٹی کو
یہ موقع ملا کہ فرعون کے ظلم استبداد سے نکال کر ان کو پہنچایا جا سکے. اسی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اور کچھ کام کیے. یہ تو قرآن بتا رہا ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. اسی کے ساتھ کچھ کام کیے. مثلاً جو لوگ سیاسی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود احتسابی کریں، خود غور کریں وہ کیوں ہیں دنیا کے اندر. اللہ نے ان کو یہاں کیوں پیدا کیا ہے؟ کاہے کے لیے؟ کھانا، کمانا، گریجویٹ کرنا، نوکری کرنا، ریٹائرڈ ہونا، مر جانا؟ کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد؟ خود سوچیں. ہم ایک ایک آدمی کو سوچنے لگا کہ کیوں زندہ ہیں ہم. کیا کھانے پینے کے لیے؟ جانور بھی کھانے پینے کے لیے زندہ ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے ذمہ کون سی اسٹریٹجی ہے؟ کون سا کارنامہ اور کون سا مشن ہمارے ذمہ دیا گیا ہے؟ خود احتسابی کے ذریعے سے معلوم کریں. اپنی شناخت خود پانا کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے یہ کرنا ہے 1 2 3 4 کام، یہ کام کرنا ہے مجھے. خود احتسابی کے ذریعے سے مجھے کیا کرنا ہے، خود احتساب کریں اپنا. جماعتیں کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. خود احتسابی کا بھی عنصر ہونا چاہیے کہ آدمی خود سوچے کہ کیا کرنا ہے اس کو. قرآن و حدیث اسے کیا کہتا ہے. پھر اس کو خود اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہاں یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا اس کو. یہ میرے ذمہ اللہ نے دیا ہے، مجھے ہی یہ کارنامہ انجام دینا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کرنا ہے، نہ شبہ کرنا ہے. جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے. اس اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں. اس قدر یقین ہونا چاہیے جس طرح کل کا سورج نکلنا ہے. اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ آگے بڑھو. خود احتسابی، خود اعتمادی کہ ہاں مجھے کرنا ہے یہ اور میں کروں گا اس کو. اگر یہ ہے بات تو اللہ راستے کھولتا ہے. آگے پیچھے کرنے والوں کو کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی. جو اللہ کے نام پر کود جاتا ہے اللہ اس کو بچاتا بھی ہے، اور ڈوبنا مقدر ہے تو ڈوب جاتا ہے. ڈوبنا اگر مقدر ہے تو ڈوب جاتا ہے، لیکن زیادہ تر بچاتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے نام کا حق نام لے کر کود جاتے ہیں. وہ یقین کی بات ہے. اس قدر یقین. اور صحابہ کو جو یقین تھا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اس قدر یقین ہونا چاہیے. صحابہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ قیصر کا روم پہلے فتح ہوگا یا یہ قیصر کا شہر پہلے فتح ہوگا یا روم پہلے فتح ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیصر کا شہر پہلے فتح ہوگا. یہاں پہ صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ فتح ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات نہیں تھی. وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ پہلے کون سا فتح ہوگا. کانفیڈنس لیول یہ ہوتا ہے. اپنے آپ پر اعتماد جب آدمی کرتا ہے تو کانفیڈنس لیول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کون سا شہر پہلے فتح ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہوگا نہیں ہوگا، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو طلاق ثلاثہ بچا نہیں پا رہے ہیں، ہم تو جانوروں کے نام پہ مر مٹ رہے ہیں، ہمارے تو کوئی بھی گردن مار رہا ہے، کوئی بھی آ کے جو ہے چپت لگا دیتا ہے، یتیمی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول کیسے ہو گئی؟ یہ نہیں. وہ پوچھا کہ کون سا شہر پہلے فتح ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا کہ عیسائیوں کا شہر پہلے فتح ہوگا. عیسائیوں کا شہر 1453 میں فتح ہوا ہے، استنبول. 632 میں کہی ہوئی بات 1453 میں جا کے پوری ہو رہی ہے، اور ابھی اس بات کا آدھا پہلو باقی ہے، روم کا فتح ہونا باقی ہے. کیا یقین ہے کانفیڈنس؟ ہم کو اعتماد ہے اپنے آپ پر کہ ہم جس طرح سے استنبول کو مسلمانوں نے فتح کیا اس قدر ہی ہم روم بھی فتح کر لیں گے. ہے اس لیول آف کانفیڈنس کی ضرورت ہے، اس پر اعتمادی کی ضرورت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کوٹ کر یہ چیز بھری تھی. ان کے کچھ لوگ
नापेकार थे, वो लोग मानते नहीं थे, वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि एतमाद पैदा करें उनके अंदर, इस कदर एतमाद पैदा करें। जब खुद एतमादी पैदा होती है तो फिर प्रैक्टिकल जो दुनिया है उसके अंदर खुद एनएसआरी होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस, अपने वसाइल पर हमको भरोसा होना चाहिए, दूसरों की बंदूक से गोली नहीं चलाएंगे, खुद क्रिएट करेंगे अपनी दुनिया, सिफाले हिंद से मीना जाम हम खुद बनाएंगे, किसी एजेंसियों के दर के ऊपर नहीं जाएंगे, उनकी चापलूसी करके कुव्वत हासिल नहीं करेंगे, अपनी दुनिया हम खुद बनाएंगे, खुद एनएसआरी। और उसके लिए मैं मिसाल बहुत हल्की सी देता हूं, आप कारपोरेशन का नल अपने घर में लगाते हैं, कारपोरेशन ने नल काट दी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? टैक्स वैक्स जो भी है काट दी तो क्या कर लेंगे? पानी बंद हो जाएगा। बोर खोदिए, बोर खोदिए, बोर में भी मोटर मत लगाइए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो क्या कर लेंगे? हैंडपंप लगाएंगे। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है, एतमाद अपने वसाइल पे कीजिए। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो घड़ी जो है सेल की इस्तेमाल नहीं करते थे, वो जो चाबी की रहती है वो इस्तेमाल करते। उसे पूछते थे, अरे भाई वो कहते थे कि सेल खत्म हो गया तो मोहताजी होती है, ये तो बस घुमा दो अपनी, वो चलते रहती है। सेल पर डिपेंड रहेंगे तो दुकान जाना पड़ेगा, दुकान बंद होगी तो वापस आना पड़ेगा, जब तक आपका टाइम जो है इसी चला जाएगा। अपने हाथ में अपनी चाबी रखिए। सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि हम अपने वसाइल पर खुद एनएसआर करेंगे, अपने वसाइल पर। मसलन मैं कह रहा हूं तालीम के मामले में, तालीम के मामले में मुसलमानों का डिपेंडेंसी जो कुछ एनजीओ के ऊपर है, सरकारी स्कूलों पर है, कुछ खानगी सोसाइटीज के ऊपर है, क्या मुसलमान गवर्नमेंट की पॉलिसी से अलग कोई तालीमी निजाम बना सकते हैं अपना? सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है, दिमाग में सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्या बना सकते हैं? क्यों सोचते नहीं है फिर? हम अपना तालीमी निजाम अलग बना सकते हैं, क्या अपना इकोनॉमिकल सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं? ज़कात, औकाफ, उश्र, सदकात, इसके नतीजे में कोई हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम बन सकता है? क्या हमारे छोटे मोटे झगड़ों के लिए दारुल क़ज़ा सफिशिएंट नहीं हो सकता है? सेल्फ रिलायंस बनिए, डिपेंडेंसी खत्म कीजिए। डिपेंडेंट जब तक रहेंगे दूसरों के खिलौने बने रहेंगे। जो अपना है भले ही ज्यादा मीठा ना हो, वो अपना है, उसको डेवलप कीजिए, क्रिएटिव अंदाज में बनाइए। हमारा तालीमी निजाम कैसा हो सकता है, हमारा जो है माशी निजाम कैसे हो सकता है, हमारा अदालती निजाम कैसे हो सकता है, सब अवेलेबल है। दिल बड़ा करने की जरूरत है, हिम्मत जुटाने की जरूरत है, खपने की जरूरत है, और उससे रिजल्ट निकालने की जरूरत है। सिर्फ ये सोच है और ख्वाहिश से दुनिया पलटती नहीं है, खपने से पलटती है, लगने से पलटती है। अगर कोई मर्द मुजाहिद खड़ा हो जाए, कहा कि आज हजारों मदरसे चलते हैं, जब यहां पर मुसलमानों के खून पसीने की कमाई से चलते हैं, तो क्या उनके इंस्टीट्यूशन मुसलमानों के खून पसीने से नहीं चल सकते हैं? आज कितने स्कूल है जो मुसलमान बगैर एड लेकर चला रहे हैं। तो जब हम स्कूल चला रहे हैं हमारे पैसों से, हमारे मदरसे हमारे पैसों से चल रहे हैं, तो क्या वो निजाम तालीम हम नहीं बना सकते हैं? सेल्फ रिलायंस बनिए, खुद एनएसआरी पैदा कीजिए, अपने वसाइल पर खुद भरोसा कीजिए, तब दुनिया बदलने वाली है। दूसरों के कंधों पर और बेसाखियों के सहारे कोई निजाम नहीं खड़ा होता है। वैसी माशियात की दुनिया है। मुसलमानों की ज़कात कहां जा रही है? इतनी ज़कात, 9 अरब डॉलर की ज़कात सालाना भारत में जमा होती है।
9 ارب ڈالر کس کو کہتے ہیں؟ ہر سال مسلمان 9 ارب ڈالر نکالتا ہے زکوٰۃ. اوقاف کا یہ حال ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ اوقاف ہے بھارت میں، 20 لاکھ سے زیادہ. اور سب سے کم جو انکم والا اوقاف ہے وہ 20,000 سالانہ کا ہے. سب سے کم کہہ رہا ہوں، 20,000 سالانہ کا اس کی انکم ہے. لاکھوں اوقاف ہیں یہاں پر، سب سے زیادہ میرٹھ واڑہ میں. یہ آرگنائز ہو، ان سے انکم جنریٹ ہو، مسلمانوں کے صدقات عشر، ان کی زکوٰۃ کا سسٹم اگر سنبھل جائے، کون مسلمانوں کی معاشی صورتحال کو روک سکتا ہے خراب ہونے سے؟ ان کے انسٹیٹیوشن ان کے بلبوتے پہ چلیں گے. ایک نظام انہوں نے کھڑا کیا ہے، خواجہ بندے نواز گیسو دراز گلبرگہ کے مجاوروں نے وہ کھڑا کیا ہے نظام. اپنی اوقاف کی زمینوں کو انہوں نے انسٹیٹیوشن میں بدل دیا. ٹھیک ہے وہ کمرشل ہے لیکن ہے مسلمانوں کے. اسی طرح اگر جہاں جہاں ایسے ہیں ہمارے اوقاف، ایسی جہاں جہاں زمینیں ہیں جہاں انکم ہیڈز موجود ہیں، وہاں ایک نئی دنیا ہم کھڑی کر سکتے ہیں. کتنے مدرسے ہیں؟ کیا مدرسے ایڈ لیتے ہیں؟ کن سے چندہ لیتے ہیں؟ غریب مسلمانوں سے. جو خون پسینے کی کمائی میں سے 10 کماتا ہے اس میں سے 9 کھاتا ہے، 1 روپے میں سے خیرات کرتا ہے، اس کی کمائی سے مدرسے چلتے ہیں. جب ہم سیلف ریلائنس ہیں مدرسوں کی دنیا میں، اسکولوں کی دنیا میں ایک بڑی حد تک ہم سیلف ریلائنس ہیں، تو پورے سسٹم میں ہم سیلف ریلائنس کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے جھگڑے کون پورا کرے گا؟ ہماری سوچ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جھگڑے ہماری شریعت کے مطابق حل ہو. اقامت دین دور کی بات ہے، حاکمیت الہ دور کی بات ہے، اسلامی حکومتیں دور کی بات ہے، لیکن خود ہم اپنے جھگڑوں کو شریعت کے مطابق حل نہیں کرنا چاہتے. جس دن مسلمان اپنے جھگڑوں کو شریعت کے مطابق حل کرنا شروع کر دے، اسی دن وہ حقدار بن جائے گا دنیا کو برتنے کا. دنیا کو برتنے کا حق اسے مل جائے گا. اور دارالخضا ہے، شرعی پنچایتیں ہیں. یہ مسلمانوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ شریعت کا کوئی فیصلہ اگر میرے حق پہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر میرے خلاف بھی ہوتا ہے اور میں اس کو مان لیتا ہوں تو میں شریعت پہ چل رہا ہوں. یہ سمجھانا پڑے گا. شریعت کا کوئی فیصلہ میرے خلاف ہوتا ہے اور میں اس کو مان لیتا ہوں تو یہ شریعت پہ چلنے کے برابر ہے. جس طرح ایک نماز پڑھی جاتی ہے، جس طرح روزہ رکھا جاتا ہے، جس طرح زکوٰۃ اور حج کیا جاتا ہے، اسی طرح اپنے خلاف شریعت کے فیصلے کو ماننے کا بھی ثواب ہے. یہ سمجھانا پڑے گا مسلمانوں. اس قدر شریعت کی مہربانی ہے ہم پر کہ ہمارے خلاف ہونے والے فیصلے بھی شریعت ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا. اور جس دن سمجھ میں آ جائے گی، یہ عدالتوں پہ سجدے کرنے کی جو ہے روایت ٹوٹ جائے گی. یہ طلاق کے معاملات جو لے کر ہم جو پہنچ جاتے ہیں اور سجدہ سو اور دنڈوت نمسکار کرتے ہیں عدالتوں کے دروں کے اوپر، یہ سب ختم ہو جائے گا. ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم ہم اپنا خود چلا سکتے ہیں. تعلیم میں، معاش میں، عدالت میں، اور کیا ضرورت ہے کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ہم خود ریلائنس اگر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا. اور یہ میں نے بات کی ہے خود احتسابی کی، خود اعتمادی کی، خود انحصاری کی. اگر یہ خود انحصاری اگر پرفیکٹ ہو جائے تو خود مختاری کا اعلان بھی آپ کر سکتے ہیں. آٹونومی، خود مختار بن سکتے ہیں، ایسے جو خدا اور رسول کے پورے تابعدار ہوں گے. پھر دستور قرآن ہوگا، قانون شریعت ہوگا، آئیڈیل قرآن و حدیث ہوں گے، فیصلے اس کے مطابق ہوں گے. ایک سسٹم کو جنم دینے والے ہم بنیں گے. لیکن دماغ کے دریچے تو کھولیں ہم. ٹھیک ہے آج حالات نہیں ہیں، لیکن کل ایسی حالات رہیں گے، کل ایسی حالات رہنے والے ہیں.
اللہ تو دنوں کو بدلتے رہتا ہے نا، ایام گردش کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کے کوڈ میں کبھی اس کے کوڈ میں، اور یہ پلٹ کر اگر ہمارے لیے پھر سہولت دینے والے کے لیے آ جائیں، ہم کیا کریں گے؟ تو کچھ سوچئے، کچھ غور و فکر کیجئے، یہ مت سوچئے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں انسان ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، تبدیلیاں انسان ہی لاتا ہے، اور بڑے فیصلے یہی کرتا ہے۔ اگر ہم سوچیں گے بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہ کریں گے وہ، دنیا میں کوئی بھی کارنامے جو دنیا میں کیے گئے ہیں انسانوں نے کیے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے جیسے انسانوں نے کیے ہیں، اور اللہ نے برکت دی ہے اس کے اندر، بڑی بڑی تبدیلیاں دنیا کے اندر ہو گئی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حالات کتنے ہی سنگین صحیح، سر اٹھا کے چلنا محال ہے یہاں پر، لیکن انشاءاللہ اگر کوئی فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کرے گا، اور ہمارے لیے مقدرات تو پہلے سے متعین ہیں، مقدرات پہلے سے متعین ہیں ہمارے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو ہوگا، کچھ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ارے آپ کچھ نہیں کریں گے بھی تو کچھ ہوگا، کچھ کریں گے تو ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں کریں گے بھی تو اللہ کو جو کرنا ہے وہ کرے گا، وہ تو قادر و مطلق ہے، وہ اپنے فیصلوں میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ہماری سعادت مندی کی بات ہے، یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم اس کارواں کا ایک حصہ بن جائیں۔ تو میں نے جو بات کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹریٹجی ہے، خاص طور سے ارسل معنا بنی اسرائیل کی، اس پر ہوم ورک کے طور پہ آپ پڑھیے، ایک مفسر کو نہیں، کئی مفسر کو پڑھیے، اور ڈیٹیلنگ اس کی ایک ایک اس میں جائیے۔ یہ پہلا شخص جس نے آ کے موسیٰ کو کہا تھا، یہ کس قوم کا تھا؟ تلاش کیجئے، آپ کو ملتا ہے کہ دیکھیے۔ یہ دوسرے نے آ کے جو مرد مومن بن کر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر زوردار آواز لگائی ہے، یہ مرد مومن کون ہے؟ یہ کس نسل سے تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کا آدمی تھا؟ کیا فرعون کی کمیونٹی کا تھا؟ مسلمان کب ہوا تھا؟ ایمان کب سے چھپا رکھا تھا؟ آپ تحقیق کیجئے اس کی۔ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اتنا تو مواد اویلیبل ہے کہ سب مل سکتا ہے، اس کو تلاشیے۔ اپنے زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے یہ کشٹ اٹھائیے۔ بھارت میں اب وہ دن لدے جو آرام سے چڑیا چہکتی رہتی تھی، یہ گئے دن۔ اب ذرا غور کیجئے، حالات جو بن رہے ہیں اور سمٹ کر ہماری گردن کے اطراف جو حلقہ بن رہا ہے اس پر غور کیجئے۔ کامن مسلمان زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کچھ سوچئے، کچھ اسٹریٹجی بنائیے، کچھ ایک ایسا طریقہ کار، ایسا لاہ عمل جو ہمیں ان حالات کے اندر اپنی منزل کی طرف لے جائے، جو ہم طے کرتے ہوں، جو ہم مناسب سمجھتے ہوں، ہماری بنیادوں پہ ہوں، قرآن و حدیث جس کو انڈورس کرتا ہو، اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے جو راہ ہموار کی ہے، اس راہ کو اختیار کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ فرض ہے ہم پر، واجب ہے ہم پر کہ ہم اس راستے کو اس طرح تلاش کریں۔ اور اس راستے کو دیکھیں، کسی بھی فرض کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اس کا حصول بھی واجب ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے تو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، وضو ضروری ہو جاتا ہے۔ وضو اگر ضروری ہے تو وضو پانی کے بغیر نہیں ہوتا ہے، پانی کا حصول بھی فرض ہو جاتا ہے۔ نماز کی فرضیت نہ صرف وضو کو فرض کرتی ہے بلکہ وضو کے ساتھ پانی کو بھی فرض کرتی ہے۔ تو وسائل کی دنیا میں پانی کی تلاش بھی واجب ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو ضروری سمجھتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے جو انوائرمنٹ اور سچویشنل ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر کس قاعدے سے کوئی نکات طے کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی اس پہ غور کیجئے اور اس میں ڈیبیٹ کیجئے، ٹاک آف دا ٹاؤن بنائیے، اپنے دوستوں سے بات کیجئے، علماء سے بات کیجئے، جو اہل علم ہے ان سے بات کیجئے، کچھ تو راہ بتائیے، کوئی راہ نکالیے، اس میں سے کون سی راہ ہو سکتی ہے ہمارے لیے، ان سے گفتگو کیجئے، خود مطالعہ کیجئے، مفسرین کو پڑھیے، کچھ نہ کچھ ٹٹول کے نکالیے، اور آپ کو جو ملے لوگوں سے ڈسکس کر کے اس پر عمل کیجئے۔ یہ وقت چپ بیٹھنے کا نہیں ہے، تلاش کا ہے، حق ملے حاصل کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، یہ ضروری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اسٹریٹجی کو اس وقت بھارت کی صورتحال میں
اپنانے کے لیے زیادہ ضروری میں محسوس کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسٹریٹجی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے تھے وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے تھے وہاں مسلمان ایک ایک کو آپ نے مسلمان بنا کے امت بنایا ہے۔ یہاں آلریڈی 25 کروڑ مسلمان ہیں، بگڑے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل جس طرح بگڑے ہوئے تھے، اس میں موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اس میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، وہی اسٹریٹجی ہمیں کامیاب کر سکتی ہے۔ اس پر غور و فکر کیجئے، اور کوئی سوال ہوا تو بھی کیجئے، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا میں، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ خود کسی سے بھی پوچھ لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔